وعلیکم کیا نام؟ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اوہ ٹھیک کیا حال ٹھاک۔ چال ہے مولوی صاحب؟ خیریت سے ہیں؟ حسن اللہ یاری صاحب، جی کیا جی بھائی جی، کیا اللہ حال کا چال ہے؟ احسان۔ آپ وہ آپ ٹھیک پہلے بھی کال ٹھاک؟ کر چکے آپ ہیں، نام کیا آپ کا؟ تصویر بدل دیا آپ نے۔ خلیفہ علی فیضان؟ علی فیضان، وہ کہاں سے؟ لڑکانہ والے ہیں؟ کہاں سے ہیں؟ نہیں نہیں، لاہور سے، پنجاب یونیورسٹی سے۔ وہاں پنجاب یونیورسٹی۔ آپ میں غلطی سے آپ نے پگڑی لگا دی نا، آج میں سمجھا کوئی مولوی ہے۔ ہاں، پگڑی لگائی ہوتی ہے جناب، یہ سنت ہے، آپ بھی لگاتے تھے ہم بھی لگاتے تھے جی، بالکل۔ لیکن اب آپ نے چھوڑ دیا ہے۔ جی ہم نے چھوڑ دی جی۔ تو اور طبیعت کیسی ہے، مزاج کیسے ہیں؟ مزاج الحمدللہ مولا کا کرم ہے، اللہ کا احسان ہے۔ اہل بیت علیہ السلام کے احادیث پڑھتے ہیں، دل کو سکون ملتا ہے۔ جماعت عمریہ کے ساتھ بات ہوتی ہے، ان کو جواب دیتے ہیں ہاں جی، انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ شیعوں کی سرفرازی ہوتی ہے، اس سے خوشی ہوتی ہے ہمیں۔ بسم اللہ کریں۔ ہاں جی۔ تو میرا سوال ہے کہ یہ جو آپ جو ہمارے جو کتب کے اندر سے جو ہے نا وہ باتیں بتاتے ہیں، تو کبھی آپ اپنے کتب سے بھی باتیں بتائیں نا جو غلط باتیں ہیں۔ ہمارے کتب میں جس غلط طرح باتیں؟ جس طرح انوار جو نعمانیہ کے اندر لکھا ہوا، ہاں انوار کیا نعمانیہ کے اندر جلد نمبر 1 پیج نمبر موتے والی 200 موتے والی نہیں حدیث؟ 200 نہیں، انوار نعمانیہ کے اندر کہ جب اللہ تعالیٰ نے رسالت دے کر جبریل امین کو بھیجا مولا علی کی طرف، لیکن وہ غلطی سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلا گیا۔ اچھا، انوار نعمانیہ میں اس نے نقل کیا ہے، اس نے حدیث سمجھ کے نقل نہیں کیا، وہ اس طرح نقل کیا ہے اس نے کہ یہ ہم پہ تہمت لگاتے ہیں نا، مخالفین ہم پہ تہمت لگاتے ہیں، یہ تہمت اور یہ جھوٹی تہمت ہے، وہ اس نے اس طرح نقل کیا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کا اپنا عقیدہ یہ نہیں ہے۔ اچھا، ہاں، آپ پوری بات نقل کریں نا۔ اور مثلا میں کہتا ہوں کہ کفار جو کہتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹے تھے، نبی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب آپ کہتے ہیں کہ اللہ یاری کہتا ہے پیغمبر نبی نہیں ہے، یہ تو غلط ہے، یہ تو خیانت ہے، ٹھیک ہے، یہ خیانت ہے، آپ ٹھیک۔ غداری ہے نا۔ میں نے کچھ کہا ہے، وہ آپ نے آدھا کاٹ دیا، آدھا جملہ لے کے آ گئے۔ انوار نعمانیہ میں وہ تو کوئی روایت تو نہیں ہے، وہ کہتے ہیں ہمارے مخالفین ہم پہ یہ تہمت لگاتے ہیں اور ہمارے یہ عقیدہ نہیں ہے، تو پورا جملہ نقل کرو نا بھائی۔ ہاں ٹھیک۔ اور دوسرا، یہ جو ہمارے ازواج حضور کی جو ازواج مطہرات ہیں، قرآن نے انہیں مطہر نہیں، ہاں، مطہر صرف اہل بیت تو علیہ پھر کیا السلام، ہے؟ ازواج ہیں، ازواج نساء ہیں، ہاں، ہاں، تو مطہر نہیں، ازواج مطہرات مطہرات نہیں ہے بھائی، آپ مطہرات کے ایک نزدیک حدیث دکھا، اور ایک حدیث لے کے دکھاؤ نا کہ آیت تطہیر ان کے شان میں ہے، ایک روایت لے کے آؤ نبی نے ان کو آیت تطہیر ان کے شان میں پڑھی ہو، ایک دکھاؤ، پھر کہہ دو مطہرات، ایسے زبردستی مطہر۔ قرآن کے اندر ان جو مومنین کی جو مائیں ہیں اور حضور کی جو وائف ہیں وہ امت کی مائیں ہیں، یہ اور بات ہے، امہات مطہر اور ہے، المؤمنین۔ امہات المؤمنین ہم مانتے ہیں امہات، کہ ہاں مانتے ہیں، یہ بالکل صحیح ہے، یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ امت کے مائیں ہیں، امت کے مائیں ہیں، مگر یہ کہ ان کو بعد میں طلاق مل جائے تو وہ امت کے مائیں ہیں، ہم اس کو بالکل مانتے ہیں، لیکن آپ کہتے ہیں مطہرات، ان دونوں میں بڑا فرق ہے، مطہر اہل بیت علیہ السلام۔ وہ اس کے جو اوپر میرے عورتیں استاد، جو عورتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے نکاح کی ہے، وہ امت کی مائیں ہیں، بشرطے کہ بعد میں ان کو طلاق نہ ہوئی ہو، یا بشرطے کہ بعد میں وہ مرتد نہ ہوئی ہوں، تو بلا شک بلا ریب امت کی مائیں۔ اور امیر المؤمنین ٹھیک ہے، علیہ تو السلام سے لڑنا، جہاد، ان کے خلاف قتال کرنا، یہ ارتداد ہے بھائی۔ اور مزید بولو۔ ہاں ہاں، تو اس کے اوپر میرے جو استاد ہیں پنجاب یونیورسٹی کے اسلامیات کے، تو میری ان سے بات ہوئی تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ اگر آپ مجھے اس بات کا جواب دیں کہ اگر ان کی جو مائیں ہیں، جس طرح اما عائشہ ہیں، اما حفصہ ہیں، آپ جو اللہ یاری صاحب ہیں، وہ تو ان کے خلاف وہ کہتے ہیں کہ یہ تو بعد میں پھر گئے، اور دوسرا ان کا تو یہ عقیدہ ہے کہ حضور کی جو وصال کے بعد تمام کے تمام صحابہ کرام مرتد ہو گئے سوائے 4 کے۔ وہ پھر گئے، ارتداد کا مطلب ہوتا ہے پھر گئے، ٹھیک ہے نا، وہ پھر گئے، ہاں جی، ارتداد ایک دفعہ ہوتا ہے، ہاں، وہ تو نبی صلی اللہ، وہ کیا ارتداد صحابہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا نا، بخاری میں بہت سارے بخاری میں احادیث ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میرے بعد مرتد ہو جاؤ گے، ٹھیک ہے نا، اور حوض کوثر پہ آؤ گے تو میں کہہ دوں گا کہ یہ تو میرے صحابہ ہیں،
تو ان کو جہنم کی طرف دھکیلا جائے گا اور کہے گا کہ ہمیشہ مرتد رہیں. ٹھیک ہے بھائی, وہ تو بخاری میں بھی ہے, وہ صرف شیعوں کی بات نہیں ہے. لیکن آپ کے کتب کے اندر تو تمام کے تمام صحابہ کرام جو مرتد ہو گئے سوائے 4 کے. جی یہ تو وہ آپ کے مرتد ہو گئے. عربی زبان میں مرتد کے 2 معنی ہیں عزیز, دیکھیں مرتد ارتدہ یعنی پھر جانا, پلٹ جانا, ٹھیک ہے نا, وہ پلٹ گئے. ایک دفعہ ارتداد ہے, ارتداد ہے کہ مثلا ایک شخص جا کے نبوت کا منکر ہوتا ہے, کہتا ہے یہ پیغمبر ہی نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. وہ جیسے آپ کے ابھی آپ کے یوٹیوب پہ بہت سارے ہیں نا, کہتے ہیں ایکس مسلم, وہ کہتے ہیں ہم پہلے مسلمان تھے اب ہم مسلمان نہیں ہیں, ہم کہتے ہیں کہ قرآن جھوٹ ہے, یہ بناوٹی ہے, یہ کہانی ہے, یہ کوئی وحی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, اس کے 2 معنی ہیں. تو صحابہ کا جو ارتداد ہے وہ پلٹ گئے تھے اہل بیت علیہم السلام کی دوستی سے اہل بیت علیہم السلام کی دشمنی کی طرف پلٹ گئے. ہم نہیں کہتے صحابہ نے جو ہے وہ کیا ہو گئے, وہ بت پرست ہو گئے, صحابہ منکر ہو گئے رسالت کے. ہم یہ شیعہ نہیں کہتے, شیعہ یہ کسی شیعہ کا عقیدہ نہیں, یہ نہیں ہے. سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ ایک منٹ میں ایک حدیث آپ کو دکھاؤں. ٹھیک ہے. ہاں, تو ارتداد جو ہے نا, آپ کے مولوی حضرات جو ہیں وہ ترجمہ کرتے ہیں ارتداد کا صرف کس سے, الحاد سے, یہ ملحد ہو گئے. بھائی وہ جو ہے ارتداد جو ہے, ارتداد وہ بخاری میں بھی موجود ہے. میں آپ کو بخاری کی حدیث دکھاؤں تاکہ آپ کو مزہ آ جائے. بخاری سے پیار ہے آپ کو؟ بخاری سے پیار ہے نہیں؟ بخاری شریف سے پیار ہے. پیار ہے نا؟ ہاں جی بالکل. آپ کو نہیں ہے؟ نہیں, مجھے بخاری سے کوئی پیار نہیں. بخاری سے مجھے پیار نہیں. آپ کو پیار ہے, آپ کو یہ عشق مبارک. بھلے بخاری سے آپ کو پیار ہوگی. چلیے, یہ کتاب ہے بخاری اور چھاپدار احیاء تراث العربی, یہاں پر ہے کتاب الفتن, صفحہ نمبر 1249, کتاب الفتن. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے. اچھا عرض کریں آپ حدیث نمبر بھی بتا دیں. حدیث نمبر 7049. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انا فراتکم علی الحوض, میں آپ سے پہلے حوض پہ پہنچ جاؤں گا, سب سے پہلے میں پہنچ جاؤں گا حوض پہ. لیرفعن الی رجال منکم, آپ میں سے کچھ میرے پاس لائے جائیں گے, آپ میں سے کچھ میرے پاس لائے جائیں گے. حتی اذا اہویت لاناولہم, جب میں خم ہو جاؤں گا, میں جھک جاؤں گا ہاتھ پکڑنے کے لیے تاکہ ان کو پکڑ کے اپنے پاس لا دوں. اختلجو دونی, یہ میرے سے دور ہو جائیں گے, ان کو دور کیا جائے گا مجھ سے. فاقول ای رب اصحابی, میں کہوں گا یا رب, ای رب یعنی یا رب, یا رب یا اللہ, یہ تو میرے صحابہ ہیں, ان کو کیوں جہنم کی طرف لے کے جایا جا رہا ہے. فیقول, پس اللہ خود فرماتا ہے, لا تدری ما احدثوا بعدک, لا تدری ما احدثوا بل وما ادراک ما العقبہ. آپ یا رسول اللہ, ان کی بدعت بہت عظیم ہے, ان کی بدعات, ان کی جرائم بہت عظیم ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا, اس طرح کے روایات بخاری میں بہت زیادہ ہیں. تو یہ تو بخاری کی بھی روایت ہے میرے عزیز. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صحابہ اگر مرتد ہو گئے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد, اس خود پھر تو اگر نبی سچا ہے تو اس نے خود خبر دی ہے, لیکن ہم نہیں کہتے یہ ارتداد جو ہے, یہ اس طرح کا ارتداد تھا کہ یہ لوگ جا کے کیا بھئی انہوں نے قرآن کا انکار کیا, انہوں نے کوئی دوسرا دین اختیار کیا. نہیں, ان کا ارتداد کس طرح کا ارتداد تھا؟ دنیا پرستی کی ارتداد, دنیا پرستی کی ارتداد ہے. وہ بھی میں حدیث آپ کو دکھا دوں گا ابھی تھوڑی دیر میں, آپ بات کریں کچھ, میں وہ بھی حدیث آپ کو دکھا دوں گا. ہاں. اور دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ اصول من الکافی جلد نمبر 1 اور پے نمبر جو 28 کے اوپر حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نعوذ باللہ کبھی کبھار جھوٹ بھی بول دیتا ہے, اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ بخاری میں کہ اللہ جھوٹ بولتا ہے؟ کافی میں اللہ کس صفحے میں؟ ہاں جی, اصول من جلد نمبر 1 پے نمبر 28 کے اوپر, صفحہ نمبر 28 جلد نمبر 1. ہاں جی. اس طرح کوئی حدیث نہیں بھائی, اس طرح کی کوئی حدیث نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بولتا ہے. یہ بھائی آپ غلط بول رہے ہیں. اس طرح صفحہ میں ابھی دکھاتا ہوں, صفحہ نمبر 28. پتا کس نے, آپ نے خود دیکھا ہے یا کسی نے آپ کو بتایا؟ سچی بات بتاؤ. خورشید عالم صاحب نے. کس نے؟ خورشید عالم نے کہا نا. آپ اس سے کہہ دیتے کہ وہ اسکین آپ کو بھیج دیتے. میں ابھی آپ صفحہ آپ کو دکھاتا ہوں. یہ کتاب ہے الاصول من الکافی,
اور بھائی اپنی آنکھ سے ہاں دیکھ جی کے بولا کرو یار، وہ آپ کے مولوی بڑے جھوٹے ہوتے ہیں۔ یہ کتاب الاصول من الکافی جلد نمبر 1 الجزء ہاں جی الاول، ٹھیک ہے نا، الجزء ہاں الاول، جی چاپ دار الکتب الاسلامیہ، یہ صفحہ نمبر 28 ہے، صفحہ ہاں نمبر جی 28۔ ہاں یہاں پہ کہاں ہے کہ اللہ جھوٹ بولتا ہے، لیس بین الایمان والکفر الا قلة العقل وكيف ذلك ابن رسول الله ان العبد ليرفع رغبته الى مخلوق فلو اخلص نیته لله لاتاه الذي يريد في اسرع من ذلك۔ پھر اس کے بعد دوسری حدیث ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اللہ جھوٹ بولتا ہے، یہ صفحہ نمبر 28 ہے بھائی یہ اس طرح نہیں ہے، اس میں کوئی حدیث نہیں ہے کہ اللہ جھوٹ بولتا ہے۔ پتہ نہیں خورشید عالم اس کے اور ذہن میں کیا ہے، آپ خود دیکھ اور لو نا اپنی آنکھوں تیسرا، سے پھر۔ ہاں ہاں حیات القلوب جو علامہ باقر مجلسی صاحب کی ہے کتاب، ہاں اس کے اندر جلد نمبر 3 کے اندر تعریف قرآن کے اوپر جلال، کافی زیادہ بات ہوئی ہے، تعریف قرآن کے اوپر۔ بخاری میں بھی ہے تو وہ لکھتے ہیں کہ ہاں جلد چائے جلا دی، اچھا بہت گرم چائے تھا بھائی، توبہ توبہ، چل گئے بھائی، گرم چائے ہے؟ اوف بہت گرم، ابل رہا تھا، جلا دیا، اچھا، اوکے، آپ کا بھی ہمارے پاس ہے، پاکستان کے اندر کافی زیادہ جو چائے ہے نا مشہور ہے پشاور کی۔ جلا دیا یار، اچھا ہاں کیا کیا ہوا؟ جی، میں نے کہا پاکستان کے اندر پشاور کی جو چائے وہ کافی زیادہ مشہور ہے، ہم آپ کو پلائیں گے۔ پاکستان میں کھانے کی چیزیں بہت اچھے ہیں ہر جگہ، اور صرف چائے نہیں بریانی ہے۔ آج ہم نے گھر میں بھی بنائی، آج ہم نے اچھا بریانی گھر میں بھی بنائی۔ اچھا اچھا جناب، ہاں اور جی، مزید بولو، کوئی حکم؟ اور اوکے تعریف قرآن کے بارے میں آپ کے اندر بہت زیادہ روایات ہیں، علامہ باقر مجلسی صاحب نے بھی لکھی ہیں جی حیات وہ القلوب کے اندر۔ صحیح ہے، ہوگا حیات القلوب میں بھی، میرے ذہن میں نہیں ہے، وہ آپ کی کتب میں بخاری میں بھی موجود ہے، مسلم میں بھی موجود ہے، اوکے۔ وہ تم نے آپ کے، تو آپ نے خورشید عالم کو فون کیا، اس نے آپ کو سوالات دیے ہیں؟ سچی بات بتاؤ یار۔ نہیں انہوں نے مجھے سوالات نہیں دیے، لیکن صرف اتنی بات ہوئی، وہ تو کہتے ہیں کہ ان کا جو ہے نا وہ کوئی پتہ نہیں ہے، ان کا عقائد کیا ہے، ان کے نظریات کیا ہے، اور انہوں نے کیوں نہیں اور معلوم؟ تفسیر کیا تفسیر نہیں معلوم؟ اس عیاشی کو نہیں انہوں نے معلوم کہا، نا ہاں، شیعوں کا نہیں معلوم، شیعوں کی کتابیں ہیں بھائی، وہ کیوں نہیں کہتا معلوم؟ وہ کہتے ہیں تفسیر عیاشی والے نے لکھا ہے کہ حضور کے جو قول و فعل میں تضاد تھا، انہوں نے یہاں تک لکھا ہے تفسیر عیاشی والے نے۔ بھائی کوئی ریفرنس دے دو تو ہم دیکھ کے بتائیں نا، اس طرح تو نہیں ہوتا۔ اب عیاشی نے کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بولتے تھے وہ اس پہ عمل نہیں کرتے تھے، یہ تو کوئی کافر ہی کہے ایک گا بھائی۔ منٹ ریفر، اگر تفسیر اگر عیاشی انہوں نے کہا، ہاں اگر انہوں نے کہا ہے، اگر اس طرح کوئی کہتا ہے تو ہم اس پہ لعنت کرتے ہیں، جو کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ بولتے تھے، اگر کوئی کہتا ہے۔ لیکن عیاشی یہ نہیں کہتا بھائی، یہ سب جھوٹ ہے، تہمت بہتان ہے۔ تم یار تم آپ یہ کریں نا کہ جب اپنی آنکھوں سے دیکھو تو پھر سوال کرو نا۔ آپ کے علماء جھوٹ بولتے ہیں بھائی، کہ شیعہ یہ کرتے ہیں، شیعہ یہ کرتے ہیں، شیعہ یہ کرتے ہیں۔ وہ کتاب، اس سے اسکین مانگو نا، اس سے کہہ دو وہ کتاب کا اسکین آپ کو بھیج دے، تاکہ خود تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لو، ٹھیک ہے؟ ہاں، تو اس کے علاوہ یہ جو ایک میں واقعہ میں نے خود پڑھا ہے، یہ حیات القلوب کے اندر ہے کہ جب حضرت آمنہ سلام اللہ علیہ کا جب پیدا ہوئے نا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کے جو ہے وہ دودھ مبارک تھا، تو وہ جو ہے نا نہیں چل رہا، تو جناب ابو طالب نے اپنی تو میں چھاتی سے حضور کو لگایا، تو ان کے اندر سے ہاں دودھ آیا۔ تو اس کے ہاں بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے اس میں؟ کیا اشکال کیا ہے، مشکل کیا ہے اس میں؟ اس میں اشکال، وہ اس میں اشغال ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر تو حضور کی جو ہے نا وہ توہین ہو رہی ہے، کہ جناب ابو طالب کا وہ جو ہے نا وہ دودھ نوش فرما رہے ہیں۔ جی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ کتاب کافی میں یہ روایت موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ اصول وسلم من الکافی، ہاں ہاں کافی میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب ولادت ہوئی ہے تو کوئی دودھ دینے والا ان کو نہیں ملتا تھا، تو ان کو کوئی عورت دودھ دیتے، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ بچہ جو تھا بڑا ٹھیک بے ہے، قرار تھا، ہاں بچہ بے قرار تھا۔ میں اس کو حدیث آپ کو دکھاؤں، صلی اللہ علیہ ٹھیک وآلہ وسلم۔ تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ
تو اس وقت حضرت ابو طالب علیہ السلام نے ان کو اپنے گود میں لیا تھا. تو بچہ جو ہوتا ہے اس کو اس کے منہ میں جو بھی آپ ڈال دیں وہ چوسنا شروع کر دیتا ہے. تو اس نے حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتفاق سے حضرت ابو طالب علیہ السلام کی چھاتی مبارک تھی، اس کو اپنے سینے میں لیا. تو اللہ کے حکم سے وہاں سے دودھ جاری ہو گیا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ پیا اس کی جو ہے شکم مبارک اس سے سیر ہو گئی. ٹھیک ہے، تو اس سے کیا ہوا؟ ٹھیک ہے. آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ وہ حدیث میں آپ کو دکھاؤں یہاں پر. بھلے پھر اس جب تک وہ آئی نا وہ عورت حلیمہ سعدیہ جب ملی تو پھر وہ ان کے پاس چلے گئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. وہ روایت یہ ہے کتاب اصول کافی میں جز نمبر 1 میں، یہ ہے صفحہ نمبر 448 میں حدیث نمبر 27. وہ حدیث یہ ہے. حدیث آپ کی خدمت میں جو ہے عرض کریں، وہ حدیث یہ ہے. اچھا ایک منٹ میں آپ کی خدمت میں وہ دکھا دوں. یہ وہ حدیث یہ ہے صفحہ نمبر 448 میں، یہ ہے حدیث نمبر 27. وہ جس حدیث کی بات آپ کر رہے ہیں. اچھا، تو حضرت ابو طالب علیہ السلام کی چھاتی سے انہوں نے دودھ پیا ہے. ٹھیک ہے نا، یہ ایک سائنٹیفک فیکٹ ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو مرد کے سینے سے بھی دودھ جاری ہو سکتا ہے، یہ کوئی ناممکن بات نہیں ہے. ملاحظہ فرمائیے ویکیپیڈیا میں ایک میڈیکل انٹری ہے، یہ ہے اگر آپ دیکھیں نا گلیکٹوریا کے عنوان سے، یہ اس کے اسپیلنگ ہے، وہاں پہ آپ کو مل جائے. اس کو میل لیکٹیشن بھی بولتے ہیں، میل لیکٹیشن. ہاں، تو مرد کے سینے سے دودھ جاری ہونا، اور یہ کبھی کبھار ہو سکتا ہے کہ مرد کے سینے سے بھی جاری ہو جائے. ملاحظہ فرمائیے کہ یہ کتاب ہے مرآۃ الجنان وعبرۃ الیقظان فی معرفت ما یعتبر من حوادث الزمان، الجزء الرابع. اچھا، یافعی صاحب کی کتاب ہے، بہت مشہور معروف کتاب ہے، علماء کے حالات پر ہیں. دارالکتب العلمیہ میں سنہ 1997 میں کتاب چھپی ہے. یہاں پر صفحہ نمبر 200 میں یہاں پہ ذکر ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، ابو محمد عبداللہ الدلاوی ایک صاحب کرامت عالم ہیں، ان کے متعلق انہوں نے نقل کیا. وہ فی السنۃ المذکورہ، کہ اسی سال میں وفات ہو گئی ہے صاحب الیمن شیخ القراءات، قراءات کے بہت بڑے عالم اور یمن کے عالم، ومعدن البرکات، برکات کے معدن، یا صاحب الیمن، یا یمن بولتے ہیں، برکت کو بولتے ہیں، صاحب یمن، صاحب خوبیوں کا صاحب. مقرع حرم اللہ تعالی، جو مکہ مبارکہ میں، مکہ مشرفہ میں کیا تھا، یہ وہاں پہ قراءت قرآن کے یہ شیخ تھے، استاد تھے. وہ محقق قراءت کتاب اللہ عز وجل، اور کتاب اللہ کے یہ محقق تھے. الشیخ الکبیر السید الشہیر ابو محمد عبداللہ المعروف بالدلاوی. اچھا، کان من ذوی الکرامات العدیدات والمناقب الحمیدات، یہ صاحب کرامات عالم تھے اور ان کے مناقب بہت زیادہ ہیں. یقال انه ممن سمع رد السلام من سید الانام علیہ وعلی آلہ افضل الصلاة والسلام. کہا جاتا ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر مبارک سے ان پہ کو جواب سلام آیا تھا. انہوں نے سلام دیا تھا تو سب لوگوں نے سنا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر مبارک سے ان کو جواب سلام آیا تھا. اتنے بڑے عالم تھے اور اتنے متقی تھے. وَرَأَيْتُ يَطُوفُ فِي ضُحَى كُلَّ يَوْمٍ أُسْبُوعًا بَعْدَ فِرَاغِ الطَّلَبَةِ مِنَ الْقِرَاءَةِ عَلَيْهِ. میں نے دیکھا تھا، ان سے ملاقات میری ہوئی تھی، اور یہ ہر روز بلی چاشت کے قریب، ظہر کے قریب، ظہر سے پہلے جب درس قرآن سے فارغ ہوتے تھے تو یہ 7 دفعہ طواف کرتے تھے کعبہ کے. وَكَانَ قَدْ انْحَنَى انْحِنَاءً كَثِيرًا، اور ان کی کمر بالکل جھک گئی تھی. فَإِذَا جَاءَ إِلَى الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ زَالَ ذَلِكَ الْإِنْحِنَاءُ وَقَبَّلَهُ. لیکن کمر ان کی بالکل جھکی ہوئی تھی، لیکن جب یہ حجر الاسود کے قریب پہنچ جاتے نا بوسہ دینے کے لیے، تو پھر ان کا کمر بالکل راست ہو جاتا تھا، کمر ان کو بالکل سیدھا ہو جاتا تھا.
وَكَانَ يُعَدُّ ذَلِكَ مِنْ کرامات، اور لوگ کہتے تھے ان کی کرامات میں سے یہی ایک کرامت ہے. وَمِنْهَا، اور ان کی کرامات میں سے یہ ہے أَنَّهُ كَانَ عِنْدَهُ طِفْلٌ غَابَتْ أُمُّهُ عَنْهُ، ان کے پاس ایک بچہ تھا، ان کے پاس ایک بچہ تھا، اس بچے کی ماں جو ہے کہیں چلی گئی، غائب ہو گئی بچے کی ماں. فَبَكَى، بچہ رونے لگی. فَدَرَّ ثَدْيُهُ بِاللَّبَنِ، تو اس شیخ نے دیکھا کہ بچہ رو رہا ہے، ماں نہیں ہے، ماں غائب ہو گئی ہے. تو اس نے دیکھا کہ اس کے سینے سے، اس کے اپنی چھاتی سے، اس شیخ کے چھاتی سے دودھ جاری ہو گیا. فَأَرْضَعَ ذَلِكَ الطِّفْلَ حَتَّى سَكَتَ، تو اس نے بچے کو چھاتی سے لگایا تاکہ وہ طفل ساکت ہو جائے. وَلَهُ كَرَامَاتٌ أُخْرَى كَثِيرَةٌ شَهِيرَةٌ، اور کرامات اس کے بہت زیادہ ہیں، دوسرے بھی کرامات ہیں. تو یہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی کرامات میں سے ہیں. یہ ملاحظہ فرمائیے، علادۃ النحر فی وفیات اعیان الدہر، تالیف ابی محمد طیب الحجرانی الحضرمی الشافعی، مجلد نمبر 6، چاپ دار المنہاج، سنہ 2008 میں چھپی ہے. یہاں پر عبداللہ الدلاسی کی زندگی ہے. عبداللہ الدلاسی صفحہ نمبر 148 میں. عبداللہ ابن عبد الحق مقرع مکہ و عابدها، یہ بھی مکہ مکرمہ میں ایک بہت بڑے عابد تھے. وَكَأَنَّهُ كَانَ عِنْدَهُ طِفْلٌ غَابَتْ أُمُّهُ عَنْهُ فَبَكَى الطِّفْلُ فَدَرَّ ثَدْيُهُ بِاللَّبَنِ وَأَرْضَعَ ذَلِكَ الطِّفْلُ حَتَّى سَكَتَ. اس کے کرامات میں سے یہی ہے کہ ان کے پاس ایک چھوٹا بچہ تھا، بچے کا جو ماں ہے وہ غائب ہو گئی نہیں تھی، تو بچہ رو رہا ہے. تو ایک دفعہ اس نے دیکھا کہ اس کی چھاتی سے دودھ جاری ہوا ہے، تو اس نے بچے کو اپنے سینے سے لگایا، تو اس بچے نے پیا وہ دودھ، وہ بچہ اس کا پیٹ جو ہے سیر ہو گیا. ٹھیک ہے نا؟ اچھا، اس میں سے ایک اشکال یہاں پہ لیتے ہیں بعض جماعت عمری کہ شیعوں کے نزدیک حضرت ابو طالب علیہ السلام ان کی جو ہیں، ان کی کیونکہ ان کی دودھ پیا ہے تو وہ حضرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام کے بھائی ہیں، کیونکہ ان کی رضا ثابت ہو گئی. تو یہ بالکل بکواس بات ہے، کیونکہ صرف عورت کی دودھ رضا میں محرم ہونے کا سبب بنتا ہے. ملاحظہ فرمائیے، کتاب الام محمد ابن ادریس الشافعی جو شوافع کا امام ہے، اس کی کتاب ہے، متوفہ ہیں یہ سنہ 205 میں، یہ سنہ 2001 میں دار البقاء میں چھپی ہے. یہ کتاب الجزء السادس النکاح الرضاع، کتاب الرضاع. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے، کتاب الرضاع میں صفحہ نمبر 71 میں قال الشافعی، شافعی نے فرمایا، بل انما يحرم لبن الآدمیات. آدمیات بولتے ہیں عورتوں کو، کہ عورتوں کی دودھ جو ہے، عورتوں کی دودھ، آدمی نہیں بولا، آدمیات، عورتوں کی دودھ جو ہے وہ صرف اور صرف اسی سے کیا ہوتا ہے، کوئی شخص محرم بن جاتا ہے. اور کیونکہ قرآن نے فرمایا وَأُمُّهَاتُكُمُ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ، وہ مائیں جو آپ کو دودھ دیں. اگر کوئی مثلا شخص کسی مرد کا دودھ پیتا ہے، کیونکہ یہ تو سائنٹیفک لحاظ سے ثابت ہے، علماء کے کرامات میں بھی ہے کہ اس کے چھاتی سے دودھ ظاہر ہوا ہے، تو اگر اس سے پیے تو اس سے محرم نہیں بنتا، آپ کا رضائی بھائی نہیں بنتا. پھر صفحہ نمبر 99 میں شافعی فرماتے ہیں، الرجل يرضع من ثديه، اگر کسی مرد کے چھاتی سے کوئی دودھ پینا ہے، ولا احسب ان ينزل للرجل لبن، وہ کہتا ہے کہ میرے گمان میں یہ تو نہیں ہے کہ کسی مرد کے چھاتی سے دودھ نازل ہو جائے. فإن نزل له لبن فأرضع به مولودة کرہت له نکاح ولدها فإن نکاحها لم افسخه لأن اللہ، کہتے ہیں کہ اگر کسی مرد کے چھاتی سے دودھ نازل ہو جائے تو اس صورت میں صرف کراہت ہے کہ وہ اس کی بیٹے کے ساتھ شادی کرے، لیکن اگر شادی کرے تو میں اس کو فسخ نہیں کرتا. لأن اللہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ذکر رضاع الوالدات، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کا رضاع ذکر کیا ہے. والوالدات اناث، اور والدات کیا ہیں؟ عورتیں جو ہیں وہ عورتیں جو ہیں مؤنث ہیں. والوالدون غیر الوالدات، اور مرد کا دودھ جو ہے، مرد کا دودھ یہ اس کا سبب نہیں بنتا، حرمت کا سبب نہیں بنتا. یہ کتاب ہے روضۃ الطالبین، تالیف یحیی بن شرف النووی، جزء سادس. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے عزیز، صفحہ نمبر 419 میں، فی الرضاع فی ارکانہ و شروطہ و اما الارکان فی الثلاثہ، رضاع کے احکام میں فرماتے ہیں، شرط الاول کونہ امرأۃ، رضاع کے شرط میں کہ تحریم کا سبب بنے، محرمیت کا سبب بنے، یہ ہے کہ عورت کا دودھ ہو. فرمایا ولا يحرم لبن الرجل ایضا علی الصحیح، فرمایا کہ مرد کا جو دودھ ہے
وہ سبب تحریم نہیں بنتا. اچھا تو اب بہرحال یہ ایک کرامت ہے حضرت ابو طالب علیہ السلام کا، ایک معجزہ ہے. اس میں ہنسنے کی کیا بات ہے؟ اس میں کوئی اس میں کیا اشکال کیا ہے؟ کوئی اشکال ہی نہیں ہے. بسم اللہ. اور مزید کوئی بات کرو. اور دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ اصول من الکافی کے اندر ایک روایت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جو حریث تھے، اس کے بارے میں آپ کا کیا موقف ہے؟ غالباً یہ 115 نمبر حدیث ہے. جو ہے نا، ہاں حدیث ہے. حضرت آدم علیہ ہاں حریث تھے. حریث تھے. اور کس چیز کے حریث تھے بھائی؟ ہاں پوری روایت پڑھو تاکہ میں جواب دوں. حریث تھے. حریث تھے حریث اس یعنی وجہ سے خواہش انہیں، رکھتے تھے. کوئی شخص ہوتا ہے نا ثواب ہاں کا جی حریص ہوتا ہے، کوئی شخص مال دنیا کا حریص ہوتا ہے، کوئی شخص ہوتا ہے اللہ کی علم کا ہاں حریص جی ہوتا ہے. یعنی اس کو لالچ ہوتی ہے. لالچ ہاں جی مختلف قسم کا ہوتا ہے نا، خواہش مختلف قسم کا ہوتا ہے. ایک دفعہ آپ کو ایمان کی خواہش ہے، ہاں جی علم کی خواہش ہے، ایک دفعہ پیسوں کی خواہش ہے. ہاں وہ جی مختلف ہے. وہ سب حرص سب تو باطل تو نہیں ہوتا سب حرص. ہاں حریث تھے. کس چیز کے حرص تھے؟ یہ اس وجہ سے انہیں جنت سے نکالا گیا. انہوں نے لکھا کہ 3 مجھے نہیں حرص معلوم. ہیں. وہ حدیث نمبر کوئی بتاؤ، عبارت پڑھو تو میں جواب دوں نا. حدیث نمبر ایک منٹ میں صفحہ نمبر بتاؤ. بتاتا ہوں. ایک منٹ ادھر میں نے لکھا بھی ہوا تھا غالباً. ایک منٹ، جسٹ 1 منٹ. کدھر گئی حدیث؟ چلیں اگلے ہفتے ایک کال کر لینا بھائی، اب دوسرے لوگ بہت منتظر ہیں. ٹھیک ہے نا، اگلے ہفتے پلیز. تھینک یو. ہاں ٹھیک ہے. جزاک اللہ. جزاک اللہ. سلامت رہیں.